السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس مریم یعقوب ہوں۔ آج ہم نے باب نمبر 1 عقائد اسلام کا سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، باب نمبر 1 عقائد اسلام کا سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھنا ہے۔ امید ہے آج آپ کو لیکچر میں جو پڑھایا جائے گا آپ اس کو اچھے سے سمجھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کی ریڈنگ گھر میں کرنی ہے۔ تو اسٹوڈینٹس ہم شروع کرتے ہیں اپنا سوال نمبر 1۔ شہد کی مکھی کے بارے میں سائنسدانوں کی کیا رائے ہے؟ شہد کی مکھی کے بارے میں سائنسدانوں کی کیا رائے ہے؟ آپ نے دیکھا ہی ہوگا آپ کے ارد گرد بھی کبھی کہ شہد کی مکھی کیسی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہمارے سائنسدان ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے؟ جواب میں دیکھیں، سائنسدانوں کو تحقیق اور غور و فکر سے، یعنی جب انہوں نے سرچ کیا اور اس پر دھیان کیا تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ پودوں اور فصلوں میں زیرگی یعنی پولینیشن کہتے ہیں داخلی کو، منتقلی کو، پولینیشن کا 70% یعنی 70% حصہ شہد کی مکھی سر انجام دیتی ہے۔ حشرات الارض میں سے صرف یہی ایک جاندار ہے جس کی تیار کردہ غذا انسان کھا سکتا ہے، یہ غذا شہد ہے۔ دیکھیں جی، سائنسدانوں کو تحقیق اور غور و فکر سے یہ معلوم ہوا ہے کہ پودوں اور فصلوں میں پولینیشن، جتنی بھی پودوں اور فصلوں میں منتقلی ہوتی ہے، پولینیشن ہوتی ہے، اس کا 70% حصہ شہد کی مکھی سر انجام دیتی ہے، 70% حصہ۔ اور صرف کیڑے مکوڑوں میں، حشرات کہتے ہیں کیڑے مکوڑے، اور ان کیڑوں مکوڑوں میں صرف ایک ہی جاندار ہے جو تیار کردہ یعنی کہ جو بالکل تیار ہوتی ہے وہ والی خوراک کھاتا ہے، اور وہ ہے شہد۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، شہد کیسی غذا ہے؟ شہد کیسی غذا ہے؟ آپ لوگوں کے گھر میں بھی شہد ہوگا تو آپ نے اس کو کھا کر ضرور دیکھا ہوگا کہ شہد ایک بہت گاڑھی اور میٹھی، بہت زیادہ میٹھی چیز ہے۔ شہد کیسی غذا ہے؟ شہد ایک لذیذ اور نہایت مفید یعنی فائدہ مند غذا ہے۔ یہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، یعنی کہ بہت سی بیماریوں کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ شہد ایسی غذا ہے جسے دنیا کی کسی بھی جدید ترین لیبارٹری میں بھی تیار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی غذا ہے جسے صرف ایک شہد کی مکھی تیار کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اسے کسی لیبارٹری میں بھی تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت صرف شہد کی مکھی کو ہی عطا کی ہے، یعنی کہ یہ خوبی صرف اور صرف شہد کی مکھی کے پاس ہے کہ وہ پھولوں اور پھلوں کے رس سے شہد تیار کرتی ہے۔ شہد کی مکھی ڈیفرنٹ قسم کے فلاورز پر بیٹھتی ہے، مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھتی ہے اور ان کے پر بیٹھ کے ان کا رس چوستی ہے اور پھر شہد بناتی ہے۔ شہد کی مکھی پھولوں کی پہچان کیسے کرتی ہے؟ ہاں جی، کہ شہد کی مکھی کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے اس پھول پر بیٹھنا ہے، اس پھول سے اچھا شہد بنے گا، تو وہ کیسے پہچان کرتی ہے؟ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور پھولوں کی پہچان کے لیے 170 ہاسے دیے ہیں۔ ہاسے اس کو کہتے ہیں جو اینٹینا ہوتے ہیں۔ آپ نے شہد کی مکھی دیکھی ہوگی، اس کے سر کے آگے 2 لگے ہوتے ہیں، آپ اس کو بال کہہ لیں، اس کو اینٹینا کہتے ہیں، جس کی مدد سے یہ جانتی ہے کہ کون سے پھلوں کا رس مفید ہے یعنی فائدہ مند ہے اور کون سے پھلوں کا رس نقصان دہ ہے، تو وہ اپنے ہاسے سے یعنی اینٹینے سے پہچان کرتی ہے۔ کارکن مکھیاں کیا کام کرتی ہیں؟ یعنی کارکن کام کرنے والی مکھیاں کیا کام کرتی ہیں؟ بہت سی مکھیاں انہوں نے ایسی بھی ہوتی ہیں جو چھتے کی حفاظت کرتی ہیں، تو کارکن مکھیوں کا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتی ہیں۔ یہ پھلوں سے رس جمع کرتی ہیں اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں۔ یہ اپنے چھتے سے میلوں دور یعنی کہ بہت زیادہ دور چلی جاتی ہیں،
مگر نہ راستہ بھولتی ہیں اور نہ ہی کسی اور چھتے میں داخل ہوتی ہیں۔ کارکن مکھیوں کا یہ کام ہے کہ وہ رس چوستی ہیں اور دور دور بھی چلی جاتی ہیں رس چوسنے کے لیے، لیکن وہ راستہ نہیں بھولتی اور کسی اور کے چھتے میں بھی نہیں جاتی۔ ان کا اپنا ایک مکھیوں کا ایک چھتا ہوتا ہے۔ یہ رس جمع کرنے کے لیے صرف صاف ستھرے مفید پھولوں کا استعمال کرتی ہیں۔ اگر وہ شہد بناتی ہیں تو وہ پیور بالکل تازہ پھول دیکھتی ہیں، کوئی بھی خراب پھول کے اوپر بیٹھ کر نہیں بناتی۔ ہمارا آخری سوال ہے، سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کہاں چھتا بنانے کا حکم دیا ہے؟ یعنی کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شہد کی مکھی کہاں چھتا بنا سکتی ہے اپنا، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو پیغام بھجوایا، اللہ تعالیٰ نے احکام بھیجا، حکم بھیجا کہ تو پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے بنائے گھروں میں چھتا بنا، پھر ہر پھل کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کیے راستوں پر چلتی رہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے راستہ بتایا ہے تو اس پر چلتی رہ۔ تو آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں، جس میں شہد کی مکھی سب سے بڑی نشانی ہے جو شہد بناتی ہے میٹھا۔ یہ تھا اسٹوڈینٹس ہمارا لیکچر۔ آپ نے آج کے ہمارے اس لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے، اس سے ریلیٹ آپ کو کوئزز بھی دیے جائیں گے، آپ نے ان کوئزز کو بھی ضرور سولو کرنا ہے، اور اس سبق کی آپ نے ریڈنگ بھی کرنی ہے اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈینٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔